بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الانفال الدرس الاول الف آیات 1 تا 10، مطلب کہ 1 سے لے کر 10 تک پڑھیں گے۔ تو سورۃ الانفال میں کل کتنی باتیں ہیں؟ کل 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 سورۃ الانفال کا مطلب، نمبر 2 سورۃ الانفال کون سے ہجری میں نازل ہوا تھا، نمبر 3 سورۃ الانفال نازل ہونے کی کیا وجوہات تھی، نمبر 4 قرآن مجید کا بامحاورہ ترجمہ۔ تو سب سے پہلے بات پہ ہم آتے ہیں سورۃ الانفال کا مطلب کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ سورۃ الانفال مال غنیمت کو کہا جاتا ہے۔ مال غنیمت کا کیا مطلب؟ مال غنیمت جب کفار اور مسلمان کے درمیان میں جب جنگ ہو جائے اور کفار سے جب سامان رہ جاتا ہے، چاہے اسلحہ ہو چاہے سواری کی صورت میں ہو، کچھ بھی سامان ہو، جب مسلمان کے ہاتھ میں وہ آتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ سورت کون سے ہجری میں؟ یہ سورت سن 2 ہجری میں نازل ہوا تھا۔ کہاں پر؟ مدینہ منورہ میں۔ پھر تیسری بات، یہ سورت کیوں نازل ہوئی تھی؟ یہ ایک واقعہ کا پس منظر ہے۔ جب جنگ بدر کا واقعہ سامنے آیا، مسلمان اور کفار کا سب سے پہلا جنگ ہوا، تو جب مسلمان کو فتح نصیب ہوئی اور کفار کو شکست ہو گئی، تو جب صحابہ کرام کے اس وقت کے 3 گروہ تھے۔ پہلی گروہ تھی کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن جو ہے نا تیر چلائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ جائے۔ دوسری گروہ کون سی تھی؟ وہ جو کفار کے پیچھے جا رہی تھی۔ جو کفار بھاگ رہے تھے تو صحابہ کرام کی جو دوسری گروہ تھی وہ کفار کے پیچھے جا رہے تھے تاکہ یہ لوگ واپس نہ آ جائیں۔ تیسری گروہ وہ گروہ تھی جو مال غنیمت کو جمع کر رہے تھے۔ جب شام ہوا، صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں میں آ گئے تو تذکرہ کرنے لگے، مطلب کہ بات کرنے لگے۔ جو پہلی گروہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ مال غنیمت صرف اور صرف ہمارا حصہ ہے اور کسی کا کچھ بھی حصہ نہیں۔ کیوں؟ یہ اصل کام ہم نے کرا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرا ہے ہم نے۔ دوسری گروہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہہ رہی تھی کہ کفار کے پیچھے ہم گئے تھے تو اصل کام ہمارا ہوا، مال غنیمت ہمارے حصے میں آئے گا اور کسی کے حصے میں نہیں آئے گا۔ جو تیسری گروہ تھی یعنی تیسری جماعت تھی، وہ کیا کہہ رہی تھی؟ کہہ رہی تھی کہ مال غنیمت جمع بھی ہم نے کرا ہے تو حصہ بھی ہمارا ہوگا اور کسی کا نہیں ہوگا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل فرمائی۔ سب سے پہلی آیات میں کیا فرمایا؟ یسألونک عن الانفال۔ یسألونک مطلب سوال کرنا۔ یسألونک عن الانفال، یہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات پہ ہم آتے ہیں ترجمے پر۔ ہماری یہ بات تھی کہ پہلے آیات میں بتا دیا کہ یہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو اس بارے میں یہ سورت پوری نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ مال غنیمت کس کا ہے؟ اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے۔ تو یہ تھا سورۃ الانفال کے نازل ہونے کی سبب۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں ترجمے پر۔ پہلے آیات کا ترجمہ کیا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہد لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ دریافت مطلب سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا حکم ہے، کس چیز کے بارے میں؟ مال غنیمت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہہ دو۔ کس کو کہا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کیا کہا؟ آپ ان لوگوں سے کہہ دو کہ مال غنیمت خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ جو بھی ملکیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس میں سے حصہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ اس میں سے تقسیم کر کے ان لوگوں کو حصہ دے دو۔ یہ کسی اور کا حق نہیں ہے، صرف کس کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو۔ تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو۔ یہاں پر کیا فرمایا؟ یہاں پر صحابہ کرام کو مخاطب کیا کہ ایسا نہ ہو کہ مال کی لالچ میں، دنیاوی غرض اور حسد کی وجہ سے آپس کے تعلقات کو ختم نہ کرو۔ مطلب کہ اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کی وحشیت اپنے دل میں ڈالو اور آپس میں صلح رکھو۔ یہ تو دنیا ہے، اس کی وجہ سے اپنے تعلقات کو ختم نہ کرو۔ آگے کیا فرمایا؟ اور ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو۔ یہ قرآن کریم میں بار بار فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ کیوں؟ انسان ضعیف ہے۔ انسان جب دنیا میں آیا ہے تو یہ دنیا کے
مشغولیات میں مبتلا ہو کر ایسا نہ ہو کہ اپنے مقصد کو بھول جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں اطیعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اپنے رسول کی اطاعت کرو۔ تو یہاں بھی فرمایا ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، اللہ تعالیٰ نے جو مال غنیمت کے بارے میں حکم فرمایا آپ کو اسی پر راضی رہو۔ کچھ لوگ تھے جو طبعاً ناراض تھے کہ مال غنیمت جس کا مطلب وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا حصہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا حکم فرمایا کہ یہ کس کے ملکیت ہے؟ اللہ کے اور اس کے رسول کے ہے، اس میں کوئی اختلاف کوئی مخالفت نہ کرے۔ یہ ہو گئی پہلی آیت۔ دوسری آیت میں ہم آتے ہیں، مومن تو وہ ہے کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ ڈر جاتے ہیں۔ دیکھیں جب کوئی وحشی چیز یا دشمن ہمارے سامنے آتا ہے، انسان کے سامنے آتا ہے، تو ان کے دل سکون میں نہیں رہتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ گھبراہٹ ہوتی ہے اور ڈر ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذکر ایسی ہے جب انسان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل مطمئن اور پرسکون ہوتے ہیں، اور انہیں جب ان کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ مطلب کہ جب مومن کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیاتیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں قوت پیدا ہوتا ہے اور بھی اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہوتی ہے اس میں اور مضبوطی آ جاتی ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہاں پر مومنین کی صفات بھی بتائیں گے ابھی آپ کو۔ مومن کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے تو یہاں پہ یہ بتائیں کہ وہ لوگ اپنے پروردگار پہ بھروسہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ہمیں دیا، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ تیسری آیت پہ ہم آتے ہیں، اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو نماز پڑھتے ہیں، کون لوگ؟ مومن لوگ، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ ابھی مومن کی صفات شروع ہو گئی۔ میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ مومن کی صفات ذکر کریں گے کہ مومن وہ ہے جب اللہ تعالیٰ کے حکم نماز بھی ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہوتا ہے ان کو اللہ کی راہ میں اور نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی آیت پر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی سچے مومن ہیں اور ان کے لیے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ تو یہاں پر سچے مومن کی نشانی بتائی کہ اگر ایک انسان اپنے ظاہر کو اور اپنے باطن کو کیفیات کو دیکھے، اگر مجھ میں یہ جو صفات ہے یہ مجھ میں ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جاتے ہیں۔ پھر کون سی صفت بتائیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ان کی ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ تو یہی بتا رہے ایک مومن اپنے آپ کو تلاش کرے، اگر مومن میں یہ صفات ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اگر یہ صفات نہیں ہے تو وہ یہ صفات اپنے اندر پیدا کرے، اگر بہت ضعیف ہے تو پھر بھی اس میں حاصل کرنے کی کوشش کرے تاکہ اس صف میں شمار ہو جائے۔ پھر انعام کیا فرمایا؟ چوتھی آیت میں یہی سچے مومن ہے اور ان کے لیے پروردگار کے ہاں کیا ہے؟ بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے، یہ ان کے لیے ایک انعام عطا فرمایا۔ ابھی تک 4 آیتیں ہو گئی۔ پہلی آیت نے کیا فرمایا؟ جو صحابہ سوال کر رہے تھے۔ دوسری آیت نے پھر کیا بتایا کہ اپنے تعلقات کو خراب مت کرو، مومنوں کو تاکید فرمائی کہ یہ دنیا کی لالچ میں مت پڑو، اپنے تعلقات کو درست رکھو، مطلب کہ صلح رکھو۔ پھر تیسری آیت پر مومنین کی صفات کو ذکر کیا، چوتھی آیت پر آ کر مومنین کی صفات کو ذکر کر کے انعام کو ذکر کیا کہ ان کے لیے کیا ہوگا؟ عزت کی روزی ہوگی۔ پھر اس کے بعد 5ویں آیت پہ آتے ہیں، ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اس طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔ اب جنگ بدر کا جو شروع کا جو پس منظر ہے، مومن مطلب صحابہ کرام جب گھر سے نکل رہے تھے، یہاں سے وہ فرما رہے کہ جب یہ گھر سے نکل رہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تکبر کے ساتھ مت نکلو بلکہ اللہ کا ذکر کر کے نکلو، بالکل عاجزی کے ساتھ۔ وہی فرمایا کہ اپنے گھروں سے اس طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا تدبیر فرمائی تھی کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اور بالکل تکبر کا کوئی مشابہت نہ ہو آپ میں۔ اپنے گھر سے نکالا اور اس وقت مومن کی ایک جماعت ناخوش تھی۔ ناخوش تھی کیا مطلب؟
صحابہ کرام دیکھ رہے تھے کہ جنگ بدر کا واقعہ ہے، سامنے جو دشمن آ رہے تھے کتنے تعداد میں ہے؟ 1000 کی تعداد میں۔ صحابہ کرام کی کتنی تعداد تھی؟ 313 تھی۔ وہ ناخوش اس وجہ سے تھی کہ ہم جا رہے، آگے آیات میں خود فرما رہے اللہ تعالیٰ ہم جا رہے اور کیا ہونا ہے؟ ہمیں قتل ہونا ہے۔ کیا فرمایا چھٹی آیات میں؟ وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے، گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں۔ کیا مطلب ہوا کہ ان لوگوں کو تو ظاہر نظر آ رہا تھا، باطن نظر نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی 1000 فرشتوں کے ذریعے سے۔ وہ لوگ ظاہر کو دیکھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑ رہے تھے کہ جھگڑنے لگے گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں، ہمیں موت کی طرف ہنکایا جاتا ہے کہ جاؤ اور قتل ہو، وہاں پہ قتل ہو جاؤ۔ وہ لوگ تو یہی دیکھ رہے تھے، لیکن 7ویں آیت میں کیا فرمایا؟ اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا یہ کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے 2 گروہ میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا۔ یہاں پر تو صحابہ کرام اپنے ظاہرن کو دیکھ رہے تھے کہ ہم جو ہے نا قتل ہونے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا، کیا وعدہ فرمایا تھا؟ کہ میں 2 گروہ میں سے، کون سے 2 گروہ تھی؟ ایک ابو جہل کا گروہ تھا اور دوسرا گروہ ابو سفیان کا تھا۔ ابو سفیان کا گروہ کون سا تھا؟ جو شام سے تجارتی مال لے کر مکہ کی طرف روانہ تھا، اور ابو جہل کا کون سا گروہ؟ جو مکہ سے ابو سفیان کی مدد کے لیے آ رہے تھے، تو وہ 1000 کی تعداد میں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا وعدہ فرمایا تھا؟ کہ میں 2 گروہ میں سے مسخر کرنا، مطلب کہ تمہارے ہاتھوں میں لگ جائے گا اور تم سے ہار جائے گا وہ۔ تو کیا کہا؟ اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان اور شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے۔ خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کے جڑ کو کاٹ کر پھینک دے۔ تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا تھا ان لوگوں کو؟ وعدہ کیا کیا تھا؟ 2 گروہ میں سے ایک گروہ آپ کا مسخر ہو جائے گا، لیکن صحابہ کرام کیا چاہتے تھے؟ کہ ہمارا مقابلہ اس گروہ سے ہو جس گروہ کے ساتھ اسلحہ نہ ہو، بلکہ مطلب کیا ہوا کہ وہ اتنے طاقتور نہ ہو، تاکہ ہمارے پاس بھی تو اسلحہ اتنا نہیں ہے، چند صحابہ کے ساتھ اگر سواری ہو یا جو ہے کچھ اسلحہ ہو، لیکن تمام کے پاس نہیں تھا۔ اور تعداد کتنے تھی؟ 313 تھی، لیکن سامنے والا جو دوسرا گروہ تھا ابو جہل کا، وہ 1000 کی تعداد میں اور اسلحہ سے بھرے ہوئے، لیکن ابو سفیان کے ساتھ اتنے تعداد نہیں تھا، وہ تو تجارتی مال کے لیے جو ہے شام گیا تھا، وہاں سے واپس آ رہا تھا۔ صحابہ بھی یہی چاہتے تھے کہ یہ وہ ابو سفیان کی گروہ ہاتھ میں لگ جائے تو ان سے ہم آرام سے جنگ کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے آیات میں کیا فرمایا؟ تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، گو مشرک ناخوش ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اوپر کی آیات میں؟ کہ میں وہ گروہ آپ کے ہاتھ پر وہ ہار جائیں گے جو طاقتور ہو۔ کیوں؟ تاکہ حق کو حق ظاہر کرے اور باطل کو باطل ظاہر کرے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تاکہ حق سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، تاکہ تمام مشرکین، تمام قریش، تمام قبائل کو پتہ چل جائے۔ جو حق پر تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح نصیب فرمائی، اور جو ناحق پہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا؟ شکست دے دی۔ آیت نمبر 9 میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔ یہاں پر وہ وقت یاد دلا رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں اپنے تعداد کو دیکھ کر 313، سامنے تعداد کو دیکھ کر 1000 کی تعداد میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے، تمام صحابہ آمین کہتے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کہ آپ تسلی رکھو، میں آپ کی مدد کس سے کروں گا؟ 1000 فرشتوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا مانگی تھی؟ یا اللہ اگر آج ہمیں شکست ہو گئی اس جنگ بدر میں تو اس زمین پر پھر آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ بدر میں فتح نصیب فرمائی۔ تو آگے کیا کہا آیات نمبر 10 میں؟ اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کرے، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ یہ جو آیت نمبر 10 میں کہا کہ مدد اور کوئی نہیں کر سکتا، انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کی مدد کرے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کیا کسی کی بھی مدد
کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس مدد کو خدا نے محض بشارت خوشخبری بنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بذریعہ وہی یہ وعدہ فرمایا تھا کہ میں آپ کی مدد کروں گا، کس کے ذریعے؟ 1000 فرشتوں کے ذریعے سے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام صحابہ کی خوشخبری تھی تاکہ یہ لوگ سکون حاصل کریں اور گھبرائے نہیں، اور انشاءاللہ فتح ان کے نصیب میں ہوگی، تاکہ آپ کے دل مطمئن رہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل مطمئن نہ ہو اور جو جنگ کے لیے جائے، جب انسان مطمئن نہ ہو تو وہ اس کام کو صحیح طرح سے انجام نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرما کر لیا، کیوں؟ تاکہ یہ مطمئن رہے۔ تو ہمارے اس میں کتنے ہوئے کہ پہلے 4 کی بتا دیا کہ کیا ہوا سورۃ الانفال میں، سوال کیا، پھر اس کے بعد مومنوں کو تاکید فرمائی، پھر اس کے بعد انعامات ذکر کیے، پھر اس کے بعد جنگ بدر کا واقعہ ذکر کر دیا کہ مسلمانوں جب یہ گھر سے نکل رہے تھے، یہ آیات یہاں پہ ذکر کی، پھر اس کے بعد کیا کہا تاکہ اللہ کیا کہے کہ یہاں پر کیا فرمایا کہ جو لوگ ظاہر کو دیکھ رہے تھے لیکن باطن کو تو نہیں دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کون سا مدد کریں گے، پھر اس کے بعد کیا فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، جب اس وقت جب تم لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی تھی۔ تو بیٹا یہ ہمارا پورا خلاصہ ہوا۔ خلاصے میں کیا آیا کہ سورۃ الانفال کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں لوگ سوال کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر سورۃ الانفال نازل فرمایا، اس میں تمام باتیں مال غنیمت کے بارے میں، جنگ بدر کے بارے میں اور مسلمانوں کے انعامات تمام ذکر کیے۔ تو والسلام بیٹا، یہاں ہمارا سبق الدرس الاول سورۃ الانفال کمپلیٹ ہو چکا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے الدرس الاول بے سورۃ الانفال آیات 11 سے 19 تک۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا سورۃ الانفال الدرس الاول الف، تو اس میں جنگ بدر میں جو واقعہ پیش آیا تھا صحابہ کرام کے درمیان میں، اس واقعے کو پورے ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جنگ بدر کا جو آغاز ہوا تھا اس کو ذکر کیا۔ اب الدرس الاول بے سورۃ الانفال میں غزوہ بدر میں جو مسلمانوں پر جو انعامات کیے گئے ہیں اس کو ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے، جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے سکون کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ یہ تو آیات کا ترجمہ ہوا۔ تو یہ کون سی واقعے کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ جب میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جب جنگ بدر اسٹارٹ ہوا، مسلمان آ گئے، جنگ کے میدان میں پہنچ گئے تھے، تو مسلمان کے دل کیا تھے؟ سکون میں نہیں تھے۔ کیوں؟ ان کو پتہ تھا کہ ہماری تعداد کتنی ہے؟ 313 ہے، اور سامنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ 1000 کی تعداد میں ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے جب انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کمزور ہوں، سامنے والا مضبوط ہوتا ہے، تو اس کو دل میں کوئی اطمینان، کوئی سکون نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا انعام کیا مسلمانوں پر کہ تمہاری تسکین کے لیے، تاکہ تمہارے دل سکون میں آ جائے، اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی تاکہ آپ ذرا سے سو جائے، نیند آ جائے آپ لوگوں کو، تاکہ تھوڑا سا سکون مل جائے۔ اور تم پر آسمان سے پانی برسائی، مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، کس پر؟ مومنین پر۔ کیوں؟ جو غسل اور وضو کی جو ناپاکی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو حاصل ہو جائے، تاکہ آپ لوگ پاک ہو جائے۔ جس کو غسل کی حاجت ہو وہ جو ہے وہ حاجت پوری ہو جائے، اور جس کو وضو کی حاجت ہو اور اس سے بھی وہ پاک ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے۔ شیطانی کیا نجاست؟ کیوں؟ جب مسلمان آ رہے تھے جنگ کے لیے تو شیطان مسلمانوں کے دلوں میں یہ وسوسے ڈال رہے تھے کہ مت جاؤ۔ کیوں؟ اگر تم جاؤ گے تو قتل ہو جاؤ گے۔ آپ کی تعداد کتنے؟ 313 ہے، سامنے کی تعداد کتنے ہیں؟ 1000 کی تعداد میں ہے، لہٰذا آپ مت جاؤ، یہ آپ کو بس موت کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی تاکہ شیطانی جو نجاست ہوتی ہے، جو وساوس ہے، اس سے بھی آپ کو کیا کر دے؟ پاک کر دے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے۔ جو آپ کے دل مضبوط نہیں تھے، مطلب سکون میں نہیں تھے، تاکہ آپ لوگوں کے دل
بالکل مضبوط ہو جائے اور اللہ پر توکل ہو کہ انشاءاللہ فتح کس کی ہوگی؟ ہماری ہوگی۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے کا کیا مطلب ہوا؟ جب مسلمان جنگی میدان میں گئے تو ان کے حصے میں کون سی زمین آئی؟ جو بالکل ریت والی تھی، جہاں پر انسان چلے تو پاؤں سی طرح نہیں جم سکتے، اور جو کفار کے حصے میں جو زمین آئی تھی وہ بالکل کیا صاف چترل زمین آئی تھی، جس سے انسان آرام سے چل بھی سکتا ہے اور جنگ بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، جو مٹی تھی، جو ریت تھی، وہ بالکل زمین پر جم گئی تھی اور ہموار ہو گئی تھی، تاکہ مسلمان اگر جنگ کرے تو ان کے پاؤں نہ ڈسے۔ اگر آگے دوڑنا ہے کفار کے پیچھے تو اس کے پاؤں وہاں پر نہ رکے، تاکہ آسانی سے یہ لوگ اپنے جنگ کر سکے۔ اسی لیے کہا کہ آپ کے پاؤں جمائے رکھیں۔ پہلے آیت پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مومنون کے جو انعامات دیے گئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ذکر فرمایا۔ اب دوسری آیت شروع ہو رہی ہے۔ دوسری آیت میں ترجمہ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب اور ہیبت ڈال دیتا ہوں، تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور مار کر توڑ دو۔ کیا مطلب ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج رہے تھے کس کے لیے؟ مسلمانوں کی مدد کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے فرمایا تھا کہ آپ غمگین نہ ہونا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ کس کے ذریعے سے؟ لگاتار آنے والے فرشتوں کے ذریعے سے۔ جب فرشتے آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، کہ جاؤ مسلمانوں کی مدد کے لیے، اور یہ فکر نہیں کرنا کہ میں ساتھ نہیں ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تم مومنوں کو تسلی دو، کہ مومنوں کو یہ تسلی دو کہ غمگین نہیں ہونا، اگرچہ آپ لوگوں کی تعداد کتنی ہے؟ 313 ہے، لیکن فرشتے بھی ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتے بھیج دیے تو ان کی تعداد ایک مٹھی کے برابر بھی نہ رہی۔ تو کیا کہا؟ تسلی رکھو، غمگین نہ ہونا، تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی کافر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فرشتوں کو؟ جاؤ مسلمانوں کے ایک بات ہے کہ تسلی دو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ میں ابھی جو ہے نا کیا کروں گا؟ کافروں کے دلوں میں رعب مطلب کہ خوف ڈال دوں گا اور ہیبت، جس کی وجہ سے اس کے قدم ثابت نہیں رہیں گے۔ رعب اور ہیبت ڈال دیتا ہوں تو ان کے سر مار کر اڑا دو۔ جب بھی کفار کو مارنا ہو تو ایسا نہ ہو کہ ہلکا زخم دے دو، نہیں، ان کو سروں سے اڑا دو، ان کا پور مطلب کہ ان کا جو جوڑ ہوتا ہے، یہ جوڑے تمام جو ہے نا جوڑ مار کر توڑ دو۔ ایک جز بھی ایسا باقی نہ رہے جو آپس میں جڑا ہو، بلکہ ایک جز کو کاٹ کر جو ہے نا پھینک دو۔ تیسری آیت میں کیا فرمایا؟ یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ یہ جو سزا دی گئی ہے، اعلان کی کفار کی تعداد کتنی تھی؟ 1000 تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے مسلمانوں کے لیے کیا بھیجا؟ فرشتوں کو بھیجا۔ جب فرشتوں کو بھیجا کس لیے بھیجا؟ تاکہ ان کے سروں کو اڑا دے، جو جوڑ ہے ان کو بھی مار کر کیا کر دے؟ پھینک دے۔ تو کہتے ہیں یہ سزا دی کیوں آخر؟ تو اس میں تیسری آیت میں کیا فرمایا؟ کہ اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کی؟ مخالفت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا اور رسول نے کیا دعوت دی؟ کہ اللہ کی اطاعت کرو، ایمان لے کر آؤ۔ انہوں نے کیا کہا؟ کہ ہم کوئی ایمان نہیں، حالانکہ جانتے بھی تھے کہ ہاں رسول برحق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے، بہت طریقوں سے آزما لیا رسول کو، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرتے تھے؟ مخالفت کرتے تھے، اور ان کو کیا کرتے تھے؟ تکلیف دیا کرتے تھے۔ تو ان کے لیے یہ سزا دی گئی۔ اور جو شخص خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 4 پر۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ مزہ تو یہاں چکو اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کے لیے دگنا عذاب ہے۔
کیسے دگنا عذاب ہے. ایک تو جنگ بدر میں ان کو شکست ہو گئی اور ان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے فرشتوں اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی مدد کے ذریعے سے ان کو گردن اڑا دیے گئے تھے. ایک تو یہ ان کے لیے عذاب ہو گیا. دوسرا عذاب کون سا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کافی نہیں ہے ان کے لیے, یہ تو دنیاوی عذاب ہو گئے. کس کے ہاتھوں؟ مسلمان کے ہاتھوں. لیکن آخرت میں ان کے لیے کیا دوں گا؟ سخت عذاب دوں گا. کس نتیجے میں؟ یہ کہا کہ دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے. آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے اہل ایمان, جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹ نہ پھیرنا. یہاں پر ایک جنگی قانون کو ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب مسلمان کا کفار کے ساتھ مقابلہ ہو جائے تو مسلمان کے لیے ہرگز یہ جائز نہیں ہے کہ وہ میدان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جائے. لیکن آگے آیات میں آیت نمبر 6 میں اس کا ذکر فرمایا صرف میدان جنگ سے 2 لوگ باہر جا سکتے ہیں. وہ بھی ایک صورت یہ ہے کہ مسلمان اگر پیٹ پھیرے واپس آئے اس صورت کے لیے اس لیے کہ میں دوسرا چال چل کر ان کو کیا کر دوں؟ شکست دے دوں. اور دوسری صورت کیا تھی؟ دوسری صورت یہ تھی کہ میں اکیلا ہوں, میں واپس جا کر اپنے جماعت کا طاقت حاصل کر کے واپس آ کر ان پر کیا کروں؟ حملہ کر دوں. کیا فرمایا دیکھو ذرا, اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کے لڑائی کے لیے کنارے چلے, یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے, ان سے پیٹ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا. میں نے آپ کو پہلے بتایا صرف 2 صورتیں ایسی ہیں جو اس صورت سے استثناء ہے. مطلب ان 2 صورتوں کے اس صورت کے علاوہ 2 صورتیں ہیں کہ ایک شخص جا رہا جنگ کے لیے گیا اور واپس پھر گیا. جب واپس وہاں سے پھر گیا پیٹ پھیرا کس لیے کہ میں تو ابھی یہاں سے گیا تھا, ابھی دوسرا راستہ اختیار کر کے ان کو شکست دے دوں گا. دوسری صورت یہ ہے کہ میں جماعت کے ساتھ مل کر طاقت حاصل کر کے واپس ان پر حملہ کر دوں گا. صرف یہ 2 صورتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے غضب میں نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ جو شخص جنگ میں جائے گا اور پیٹ پھیر کر واپس آئے گا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ غضب میں مطلب اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوگا. آیت نمبر 7 پہ تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے ان کو قتل کیا. آیت نمبر 8 اے محمد جس وقت آپ نے کنکریاں پہن کی تھی تو وہ آپ نے نہیں پہن کی تھی بلکہ اللہ نے پہن کی تھی. اس کا کیا مطلب ہوا؟ آیت نمبر 7 آیت نمبر 8 جب جنگ بدر ختم ہوا صحابہ کرام گھر پہ آ گئے تو اپنے ٹھکانوں میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپس میں بات کرنے لگے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے فلاں کو اس طرح قتل کیا, دوسرا فرماتے ہیں کہ میں نے فلاں کو اس طرح قتل کر دیا. مطلب کہ اپنی بہادری کو ذکر کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی کہ اے لوگوں, اے صحابہ کرام, آپ لوگوں نے کسی کو قتل نہیں کیا بلکہ کس نے قتل کیا؟ میں نے. مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے قتل کیا. اللہ کے رسول نے جب مٹھی پر کیا ریت اٹھائے اور کفار کی طرف پھینکی تو ان کے آنکھیں کیا ہو گئی؟ آندھی ہو گئی. ان پہ جو ہے کیا ہے خوف طاری ہو گیا. تو وہ بھی بتا رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ بھی آپ اپنا جو ہے ذاتی عمل نہ سمجھو بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. مطلب یہاں پہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر, اپنے نبی پر اپنے احسانات جو ہے جتا رہے کہ یہ میرے احسانات ہیں آپ لوگوں پر کہ آپ لوگوں نے جو ہے ان کو کیا کیا؟ قتل کیا. اور ایک مٹھی ریت کی وجہ سے ان پر کیا ہو گئی؟ خوف اور ہیبت طاری ہو گئی. آیات نمبر 9 میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیات نمبر 9 میں کفار کو خطاب کیا اگر آپ لوگ فتح چاہتے ہو تو آپ لوگ کے پاس فتح آ چکی ہے. کیا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرو؟ اطاعت کرو, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو کیا دیں گے؟ سخت سے سخت عذاب دیں گے. پھر اس کے بعد کیا فرمایا کہ اگر یہ تو تھا آپ لوگوں کی دنیاوی کیا سزا. اب اس کے بعد ایک سزا اور ذکر کیے کہ ایک تھا جب جنگ بدر ہو گیا تو جب ابو جہل کو ایک کڑے میں پھینک دیا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ابو جہل کیا حالات ہیں آپ کے؟
تمام جو بڑے بڑے سردار تھے ان کے ایک ایک نام لے کر ان کو پکارا کہ کیسے حالات ہیں، کیسے گزر رہی ہے آپ لوگوں پر. تو یہ تھا دنیاوی عذاب، مطلب دنیاوی سزا. دوسری سزا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ یہ تو تھا دنیاوی سزا، لیکن آخرت میں ان کے لیے کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. اور دردناک کیا ہوگی؟ سخت سے سخت عذاب ہوگی ان کے لیے.